الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واعوذ باللہ ان یقولوا ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب بے گناہ تو ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، معزز حاضرین کرام، سامعین کرام، اس سے پہلے کہ اس آیت مقدسہ کے متعلق بیان ہو، محبت اور اخلاص کے ساتھ امام الانبیاء سے سبق ذات گرامی پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس قرآن پاک اور ہمارا یہاں پر اجتماع ہوا جس بزرگ ہستی کی وجہ سے ہے، بابا جی سید دین محمد صاحب دڑے والی صاحب آخری مرشد ہے میرے، ان کا آج سالانہ عرس ہے، اس حوالے سے ہمارا اجتماع بھی ہے اور درس قرآن بھی ہے۔ اور آج کا بیان بھی میں انہی کی نظر کرتا ہوں۔ اسلام ایک مکمل مذہب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ہم اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، نماز کے اندر ہم روزانہ سورۃ فاتحہ کے اندر یہ پڑھتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کے لیے جو جماعت میں شامل ہے اور جو جماعت میں شامل نہیں ہیں ان کے لیے، سب کے لیے یہ دعا کی جا رہی ہے۔ جیسے آپ انفرادی تلاوت کرتے ہیں یا اجتماعی تلاوت کرتے ہیں نماز سے باہر، تو آپ یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط کے 4 حرف ہیں، صاد، رے، الف اور توئے۔ بغیر تجوید کے اس کو اس طرح کہا جاتا ہے، اور تجوید میں رے کو را کہا جاتا ہے، صاد کو صاد ہی کہا جاتا ہے، رے کو را کہا جاتا ہے، الف کو الف کہا جاتا ہے، مگر تا کو توئے کو تا کہا جاتا ہے۔ تجوید میں یہ فرق ہے، دونوں طریقے درست ہیں۔ اس کے 2 معنی ہیں صراط کے، کہ ایک معنی یہ ہے، صراط کے معنی ہے راستہ کے، جو بالکل سیدھا ہے وہ راستہ۔ دوسرا صراط سین کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، یعنی آسان راستہ، اور نگل لینے کے معنی میں آتا ہے جو قرآن پاک میں ہے کہ طعام کو جو ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ اس کو جو نگلا جاتا ہے تو اس کے معنی میں آتا ہے۔ کیونکہ راستے پر انسان چلتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے، جب چلتا ہے تو گویا وہ بندے کو اپنے اندر نگل لیتا ہے جس راستے پر انسان چل رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو صراط کہا جاتا ہے۔ اور صراط کا دوسرا معنی کیا میں نے بتایا تھا کہ آسان راستہ کیا ہے۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، اس میں جتنی بھی مشکلات ہیں
جو مخلص لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو ان کے لیے اتنا آسان کر دیتا ہے کہ دوسروں کے لیے تو مشکلات ہوتی ہیں مگر اس کے لیے آسان ہوتی ہیں. جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس آگ میں ڈالا گیا، لوگوں کے لیے اور مخلوق کے لیے آگ تھی، اور کتنی مشکل تھی کہ اوپر سے پرندہ بھی پرواز کر کے نہیں گزر سکتا تھا، ہلاک ہو جاتا تھا، اور اس کے قریب کوئی مخلوق نہیں جا سکتی تھی. مگر اللہ نے کتنی ان کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ وہاں وہ آگ ان کے لیے گلزار بنی ہوئی ہے، نہ بہت ٹھنڈی ہے اور نہ بہت زیادہ گرم ہے. اب صراط کا جو دوسرا معنی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کتنی ہی اس راستے میں مشکلات پیش آئیں، لیکن وہ اتنی اس آدمی کے لیے جو مخلص بندہ ہوتا ہے آسان ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کے لیے وہ انتہائی مشکل ترین ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے وہ کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی. تو صراط کے 4 حرف ہیں. کتنے حرف ہیں اس لفظ کی؟ 4 حرف. 4 تفسیریں اس کی سلف سے لی گئی ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صراط سے مراد، صراط مستقیم سے مراد قرآن پاک ہے. ایک تفسیر کیا ہے؟ قرآن پاک. اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اور دوسرا صراط کا معنی کیا ہے جو تفسیر ہے؟ صراط مستقیم اسلام ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ اسلام کا راستہ ہے. تیسرا صراط مستقیم کیا ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا راستہ ہے. یہ صراط مستقیم ہے. اور چوتھا صراط مستقیم کی تفسیر یہ ہے کہ ہدایت کیا ہے، یعنی صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو ہدایت والا راستہ ہے، اور ہدایت انتہائی جامع ہے جو ہر نبی اور رسول نے بھی دعا کی، اللہ سے ہدایت کی، ہر صحابی رسول نے بھی دعا کی، ہر ولی نے دعا کی، ہر عالم نے دعا کی، ہر پڑھے لکھے نے، ہر ان پڑھ نے، کوئی عوام الناس بھی اس سے بچ نہ سکا اور اس نے اللہ کی طرف ہدایت کی دعا کی. اس سے مراد صراط مستقیم ہے. یہ 4 اس کے معنی تھے. اس میں سے تھوڑا تھوڑا میں اس پر بیان کروں گا کہ یہ 4 تفسیریں اس کی خلف سے مروی ہیں. اور مستقیم کا لفظی معنی جس طرح صراط کے معنی 3 معنی بتائے تھے، ایک سیدھا راستہ کا تھا، مستقیم کا معنی ہے سیدھا کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کیا سیدھی لکیر کھینچی اور ارد گرد چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی. آپ نے فرمایا یہ اسلام کا راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے، اور یہ جو ارد گرد ہے یہ شیطانی راستے ہیں. تو مستقیم کا معنی ایک سیدھا کے ہے. دوسرا مستقیم کا معنی ہے استقامت کے. حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معنی کے تفسیر حقانی کے اندر لکھا ہے کہ صراط مستقیم کا دوسرا معنی ہے استقامت کی. اس پر عمل ہو تو استقامت کے ساتھ ہو، یہ نہیں کہ آج ہو گیا کل چھوڑ دیا، 2 دن عمل کیا 1 دن چھوڑ دیا، 4 دن عمل کیا 1 دن چھوڑ دیا، ہفتہ عمل کیا ہفتہ نہ کیا، یہ نہیں. اور مستقیم صراط مستقیم کا فائدہ کیا ہے کہ اس کی دعا ہر نبی اور رسول نے بھی کی، ہر صحابی نے بھی کی، ہر ولی نے بھی کی، ہر عالم دین نے بھی کی، عام آدمی نے بھی کی، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، عام تلاوت میں بھی ہم کرتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ اور ان لوگوں اس راستے پر جو چلتے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ صراط مستقیم جو قرآن پاک کی راہ ہے، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم دائمی طور پر قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ پڑھیں، اس پر عمل پیرا ہو، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ صراط مستقیم قرآن پاک ہے. تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، اور خلفائے راشدین صحابہ کرام کا اور اولیاء اللہ نے جو اس سے اخذ کیا وہ یہ ہے کہ ہم دائمی طور پر قرآن پاک پر عمل پیرا ہو جائیں. جو اللہ کی سچی کتاب ہے
جو قرآن پاک ہے اس کو کیا کریں؟ دائمی طور پر مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اس کے ساتھ دائمی تعلق قائم کریں، اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس کو حفظ کریں، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اس کو روحانیت کے ساتھ، جو اسرار کا علم ہے، جو ولایت کا علم ہے، سلوک کے راستے کے ساتھ اس کے علوم کو اخذ کرنے کی کوشش کریں، لیکن دائمی طور پر ہمارا تعلق جو ہے وہ قرآن پاک سے قائم ہونا چاہیے، تب ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ اور اس کی مزید وضاحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کی، جب خارجیوں نے اعلان بغاوت کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اجازت چاہی کہ امیر المومنین اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں قرآن پاک کے علم کو جانتا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق دعا کی تھی، آپ کے چچا کے بیٹے تھے، یہ بہت مفسر قرآن ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، تو میں ان سے جا کر بات چیت کروں خارجیوں سے۔ آپ نے فرمایا ہاں ضرور جاؤ، مگر ایک بات یاد رکھو، قرآن پاک کے الفاظ کے مختلف راہ ہیں، لوگ اپنے اپنے ذہن اور علم کے مطابق اس معنی کو اخذ کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور دلیلیں دیتے ہیں، تو قرآن پاک کے ذریعے ان کو بلاؤ ضرور، مگر سنت کے ساتھ کیا کرو؟ سنت کے ساتھ۔ جب سنت کے ساتھ لگاؤ گے تو ان کے پاس کوئی راستہ بغاوت کا نہیں بچ سکے گا اور انہیں مجبوراً اسلام کی طرف لوٹنا پڑے گا، کیونکہ سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ اسلام کی طرف لے کر آتا ہے۔ اب بابا کی سمجھ آ گئی ہے؟ آج بھی اگر مسلمانوں میں فرقہ واریت ہے تو وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو اپنے علم کے مطابق لیا، اپنے خواہشات کے مطابق لیا، مگر سنت کے مطابق نہیں لیا۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے لینا تو ہے، دائمی طور پر اپنی زندگیوں میں داخل تو کرنا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو حفظ بھی کرنا ہے، جو جس کی توفیق ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو حفظ بھی کرے جو کر سکتا ہے، جو قاری ہے تجوید بھی کرے، جو تجوید کے بغیر پڑھنا چاہے پڑھے، جو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہے تفسیر کے ساتھ پڑھے، مفتی بنے، فقیہ بنے اور رائے سلوک سے حاصل کرے کہ ولی بنے، صاحب اسرار بنے یا فقراء محمد بنے، مقام عبداللہ پر فائز ہو۔ مگر اس سے ہم نے دائمی تعلق کس طریقے سے لگانا ہے کہ دائمی تعلق بھی ہو اور سنت کے ساتھ۔ اگر ہم سنت کو ترک کریں گے تو ہم درست راستے پر نہیں رہیں گے۔ جو بندہ بھی صراط مستقیم سے ہٹا وہ جہنم میں ضرور داخل ہے۔ اس سورۃ فاتحہ کے اندر آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ذکر ہوا، تو جہاں صراط مستقیم کا ذکر ہوا وہاں ان لوگوں کا بیان ہوا کہ جو صراط مستقیم سے ہٹ گئے، تو ان کا انجام کیا ہوا کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا جو صراط مستقیم سے ہٹے، اور جو صراط مستقیم سے ہٹے وہ گمراہ ہو۔ اب میری بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو صراط مستقیم پر ہم نے چلنا بھی ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لانا بھی ہے، اس کو دیکھنا بھی ہے، اس کو چلنا بھی ہے، اپنی زندگی اس پر وقف کرنی ہے، مگر کس طریقے سے کہ صراط مستقیم کی ایک تفسیر جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ صراط مستقیم قرآن پاک ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہم نے اس قرآن پاک سے دائمی طور پر تعلق تو جوڑنا ہے مگر سنت کے ساتھ۔ جب سنت کو ہم ترک کریں گے تو پھر ہم صراط مستقیم سے ہٹ کر اہل غضب میں داخل ہو جائیں گے یا گمراہ لوگوں میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے بھائی اپنے علم سے اخذ کرنا قرآن پاک کی آیات کو، ترجمہ اور تفسیر کو، یہ کیسے غلط ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے میری اکثر بات اور یا اللہ کے طریقے پر ہوتی ہے اور قرآن پاک اور سنت کے مطابق ہوتی ہے، اور یا اللہ کے نزدیک جو اپنے علم کو معبود بناتا ہے، اپنے علم کو درست سمجھتا ہے، مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو درست نہیں سمجھتا، اللہ کا جو علم ہے قرآن پاک اس کو درست نہیں سمجھتا، تو اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ایسا بندہ شیطان ہے۔ کیا ہے؟ ایسا بندہ شیطان ہے۔ تو شیطان جو ہوتا ہے وہ تو دین حق سے گمراہ ہے، یہ تو بات آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، ان پڑھ آدمی بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور کیسے شیطان ہے؟ غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نور آیا اور کہا ہے عبد القادر میں نے آج تو سے راضی ہو اور وہ سب کچھ معاف کر دیا، آج سے تو نماز بھی نہیں پڑھے گا تب بھی میرا مقرب ہے جی۔ آپ نے فوراً کہا کہ جب نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر معاف نہیں ہوئی، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام پر معاف نہیں ہوئی، باقی نبیوں رسولوں نے نہیں پڑھی، انہوں نے بھی اس پر عمل کیا، پڑھتے رہے، ان پر معاف نہیں ہوئی،
تو میرے لیے کیسے معاف ہوگی؟ ہے نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ ابلیس ہے جو روشنی کی شکل میں، آپ نے فرمایا ابلیس مردود، تو ابلیس ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، سامنے انسانی شکل میں روتا ہوا آیا اور اس نے کہا ہے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. کس نے بچا لیا؟ تیرے علم نے بچا لیا. ہو سکتا ہے آپ میری بات سے اختلاف کریں، مگر وہاں پر اگر کوئی عالم ہوتا، ولی نہ ہوتا، تو وہ کہتا ہاں مجھے میرے علم نے بچا لیا. میں علماء کے خلاف نہیں ہوں، مگر شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اولو العلم جو علماء کرام ہیں وہ بہت کم ہے، وہ کبھی بھی فرقہ واریت کی طرف نہیں بلاتے، وہ اسلام کی طرف بلاتے ہیں. اور علماء سو بہت زیادہ ہے، یہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی تھے اور آج بھی موجود ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب کے ممبروں کو توڑ دیا. آپ امیر المومنین تھے. حضرت حسن بصری سے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں قرآن پاک اور سنت کے مطابق بیان کروں گا، اور نیچے اترے اور وضو کا طریقہ پوچھا، آپ نے ان کے ممبر کو نہ توڑا. اس وقت بھی علماء سو تھے جو ممبر پر بیٹھ کر اس امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے، اور آج بھی یہ موجود ہے. تو شیطان نے کیا کیا؟ اس نے کیا کہا کہ آپ کو آپ نے علم نے بچا لیا. تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں ہے ابلیس، ہے شیطان، مجھے پھر دھوکہ دے رہا ہے. مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب نے بچایا. کس نے بچایا؟ مجھے میرے رب نے بچایا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا. تو غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور تمام اولیاء اللہ کے نزدیک جو بندہ اپنے علم کو تو درست سمجھتا ہے مگر اپنے علم کو قرآن پاک اور سنت کے تابع نہیں کرتا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں بھی بڑی تفصیل سے لکھا. تمام اولیاء اللہ اس بات پر متفق ہے کہ جو بندہ اپنے علم کو تو درست سمجھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے علم کے تابع نہیں کرتا اپنے علم کو، وہ بندہ شیطان ہے. تمام اولیاء اللہ کے اس پر اجماع ہے. اور میں نے پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو واقعہ بھی بتایا. ہمارا سلسلہ کی بنیادی جو ہے بنیاد ہے وہ قادریہ سلسلے پر ہے. تو آپ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ جو بندہ اپنے علم کو درست سمجھے وہی بندہ شیطان ہے. اب میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم نے اپنے علم کو درست نہیں سمجھنا. جو ہمارے پاس علم ہے اس کو ہم نے قرآن پاک اور سنت کے تحت پرکھنا ہے اور اپنے علم کو اس کے تابع کرنا ہے، پھر ہمارا علم درست ہے. جو اس سے ہٹ گیا اور یا اللہ کا متفقہ فیصلہ ہے، اجماع ہے، خذ ما صفا وضع ما قدر. جو قرآن پاک اور سنت کے مطابق ہے اس کو لے لو، جو اس کے خلاف ہے اس کو ریجیکٹ کر دو، اس کا انکار کر دو کہ یہ درست چیز نہیں ہے. یہ اس پر اجماع ہے اولیاء اللہ کا. خذ ما صفا وضع ما قدر، یہ فتویٰ ہے ان کا کہ لے لو جو قرآن پاک اور سنت کے مطابق ہے اور جو اس کے خلاف ہے اس کو ترک کر. تو ہم نے صراط مستقیم پر خود بھی چلنا ہے اور یہ دعا بھی کرتے ہیں، مگر اس طریقے سے کہ قرآن پاک سے ہمارا تعلق تو رہے اور دائمی طور پر رہے، مرتے دم تک رہے. اپنا بھی اور اپنے بیوی بچوں کا، اپنے گھر والوں کا بھی اسے تعلق جوڑنا ہے، مگر اس طریقے سے کہ سنت کے مطابق ہو، اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو، اپنی علم کے مطابق نہ ہو. دوسری بات میں نے کی تھی وہ یہ کہ اپنی خواہش کے مطابق نہ ہو، اپنی خواہش کے مطابق نہ ہو. قرآن پاک سے ہمارا جو اور یا اللہ کے نزدیک جو خواہش کی پیروی کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی خواہش کو معبود بناتا ہے، ہندو تین طرح کے ہیں. ایک وہ جو بت کے آگے جھکتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہندو پھر سب سے نیچے درجے کا ہے. اس سے بھی گھٹیا ہندو جو ہے، اس سے بھی بدتر ہندو جو بغیر بت کے سامنے نہیں جھک رہا ہے، وہ آدمی ہے جو اپنی خواہش کو معبود بنا رہا ہے. ہندو تو اس کو ہم کہتے ہیں جو بت کے آگے جھکتا ہے. ایک آدمی بت کے آگے نہیں جھک رہا ہے، قرآن پاک کو پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کو پڑھ رہا ہے، بت کو نہیں مانتا، لیکن اپنی خواہش کو اس نے معبود بنا رکھا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی اس بت پرست سے بھی بدتر ہے، اس ہندو سے بھی بدتر ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ ولی ہے، ٹھیک ہے وہ ولی صحیح،
مگر قرآن پاک اور حدیث پاک سے اس کا کوئی جواب دو. جیسے میں نے پہلے بتایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا افمن اتخذ الہ آباؤ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا. اللہ نے بھی اس آدمی کو جو اپنی خواہش کو معبود بناتا ہے صحیح آدمی نہیں فرمایا. اس نے فرمایا اللہ نے کہ وہ میری جگہ اس کو چاہیے یہ تھا کہ اللہ کو معبود بناتا، لیکن اس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے. وہ بندہ گمراہ ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت. اور دوسری جگہ جو اس کو ترک کرتا ہے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ ہِيَ الْمَأْوَىٰ. جو خواہشان نفسانی کا انکار کرتا ہے، اس کی پیروی نہیں کرتا، نفس کا خواہش کو ترک کرتا ہے، ہوا کو ترک کرتا ہے، تو اس کا مقام جنت ہے، کہ اس نے خواہش کی، ہوا کی پیروی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں وضاحت کی کہ سب سے بڑا بت ہوا کا ہے. سب سے بڑا بت کس کا ہے؟ ہوا کا ہے، خواہش کا ہے. جو بندہ اس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے وہ دین سے گمراہ ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بت پرست کہا ہے. کیا کہا ہے؟ بت پرست، یعنی بغیر وہ بت کو نہیں مانتا، بت کے آگے سجدہ نہیں کرتا، لیکن قرآن پاک کو مانتا ہے، لیکن اپنی خواہش کے مطابق چلتا ہے. تو اس قرآن پاک کو پڑھ کے بھی وہ اس ہندو سے بدتر ہے. اب میری بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ تو ہم نے اپنی خواہش کو مقدم نہیں کرنا کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق قرآن پاک کو لیں، صراط مستقیم پر چلیں اور اس قرآن پاک کو اپنی زندگی میں دامی طور پر لائیں، مگر اپنی خواہش کے ساتھ لائیں. اگر ہم اپنی خواہش کے ساتھ لائیں گے تو ہم ہندو سے بھی بات کریں. بے شک ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اولیاء اللہ کا فتویٰ ہے، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے اور قرآن پاک سے ثابت ہے. تینوں چیزیں میں نے آپ کو سمجھا. ہم نے قرآن پاک کو تو لینا ہے اور صراط مستقیم پر چلنا ہے، مگر قرآن پاک کو سنت کے مطابق لینا ہے. اب بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق. کیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین مہدیین، تم پر لازم ہے کہ میرے طریقے کی پیروی کرو اور میرے خلفائے راشدین یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، جو خلفائے راشدین ہیں ان کی پیروی میں آپ چلو. یہ سنت ہے. ہم نے اس طریقے سے اس قرآن پاک کو لینا ہے. تو آپ کو ایک مطلب سمجھ آ گیا صراط مستقیم کا. صراط کے 4 حرف تھے نا، اس لفظ کے 4 حرف تھے. تو ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہم نے اہدنا الصراط المستقیم یعنی قرآن پاک پر عمل پیرا ہونا ہے، اور دائمی طور پر وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اللہ کی بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے. اس قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے، مگر اس طریقے سے تھامنا ہے کہ قرآن پاک اور سنت سے ہم نہ ہٹیں. اگر ہم اپنے علم کے مطابق اس کو اختیار کریں گے تو ہم اہل حزم بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اہل دالین میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے اور جہنم کے حقدار ضرور بنیں. اس لیے جیسے کہ دوسری حدیث پاک میں بھی ہے اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور تفرقہ میں نہ پڑو. حبل اللہ والقرآن اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رسی قرآن پاک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسری سنت، جو اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور ایک اپنے اہل بیت، جو ان کو مضبوطی کے ساتھ پڑھ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ہم نے تینوں چیزوں کو اختیار کرنا ہے، ایک قرآن پاک کو، سنت کو، اور دوسرا اہل بیت کے طریقے. اب بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی ہم نے صراط مستقیم پر رہتے ہوئے قرآن پاک کے ساتھ تعلق تو جوڑنا ہے، مگر اس طریقے سے چلیں کہ قرآن پاک کو سنت کے ساتھ لیں اور خلفائے راشدین کے طریقے کے ساتھ لیں اور اہل بیت کے طریقے کے ساتھ لیں. اگر ہم اس چیز سے ہٹ جائیں گے تو ہم صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اہل غضب میں شامل ہو گئے یا اہل ضالین میں شامل ہو جائیں گے. صراط مستقیم سے ہم بھٹک جائیں گے، اور جو صراط مستقیم سے ہٹکا وہ جہنم میں ضرور داخل ہوگا، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے. اب دوسرا اس کا مفہوم کیا تھا جو سلف سے اس کی تفسیر ہے، وہ کیا ہے کہ صراط مستقیم اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام،
اللہ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ ہر نبی اور رسول اسلام کی دعوت دیتا آیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ نے بھی سب کو اسلام کی دعوت دی۔ تو ہم نے مذہب اسلام پر عمل کرنا ہے اور اسی کے مطابق خود بھی زندگی گزارنی ہے، اپنی بچوں کو بھی زندگی اسی پر لگانی ہے جب تک ہم زندہ ہیں، اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے اور اللہ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جو انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ ہے، آگے میں اس میں آ کر وضاحت کر دوں گا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے کہ ہم نے صراط مستقیم پر تب صحیح ہے کہ ہم اسلام پر عمل پیرا ہیں۔ اپنی خواہش کو بھی ہم ترک کر دیتے ہیں، اپنے علم کو بھی ترک کرتے ہیں، اپنی علم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع کرتے ہیں، قرآن پاک کی تابع کرتے ہیں، اور خواہش کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع کرتے ہیں، سنت کی تابع کرتے ہیں، قرآن پاک کی تابع کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی تابع کرتے ہیں۔ پھر تیسری تفسیر اس کی یہ تھی کہ قرآن پاک اہدنا الصراط المستقیم کیا چیز ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا راستہ ہے۔ یہ تفسیر اس کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور در منصور کے اندر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء کاملین میں سے ہیں وہ، اور ابو عالیہ، انہوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طریقہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا طریقہ، یعنی ہم نے صراط مستقیم اہدنا الصراط المستقیم کی جو ہم دعا کر رہے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم راستے پر تو چلیں گے تو ہمیں رفیق کی بھی ضرورت ہے۔ تو وہ رفیق کون ہو؟ وہ ہمارے رفیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خلفائے راشدین ہیں، اور صراط مستقیم پر ہم چلیں گے تو قرآن پاک کو ساتھ لے کر چلیں گے کہ اس کو سمجھیں ہم اس طریقے پر چلتے ہوئے، تاکہ ہم صراط مستقیم پر چلیں، پھر ہم صحیح سیدھے راستے پر ہیں۔ ورنہ ہم صراط مستقیم سے ہٹ گئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طریقے سے ہٹے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے طریقے سے ہٹے۔ چوتھا طریقہ کیا تھا؟ صراط کا حرف کے اعتبار سے میں نے بتایا تھا کہ ہدایت کیا ہے۔ ہدایت وہ دعا ہے کہ اس کے بارے میں نبیوں اور رسولوں نے بھی دعا کی، صحابہ کرام نے بھی دعا کی، خلفائے راشدین نے بھی ہدایت کی دعا کی، اولیاء اللہ نے بھی دعا کی، علماء نے بھی کی، عام آدمیوں نے بھی۔ ہدایت کے راستے پر ہم نے چلنا ہے، وہ ہے صراط مستقیم کا راستہ۔ اس کے درجات ہیں، پھر آگے اس کی تفصیل بعد میں انشاءاللہ کسی وقت بیان کریں گے۔ تو جو ان چاروں رستوں پر چاروں کیفیات کو اختیار کرتا ہے، اور مستقیم کا معنی سیدھا، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، یہ اللہ کی اتباع میں لے جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لے جائے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ اور مستقیم کا مطلب دوسرا ہے جو عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر حقانی نے بیان کیا، وہ یہ کہ استقامت کے ساتھ۔ اور استقامت کیا ہے اس پر میں زور دوں گا کہ لگاتار عمل، الاستقامت و فوق الکرامت۔ اور یا اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کرامت کا طلبگار ہے وہ نفسانی ہے، وہ نفس کی تابعداری کرتا ہے، خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس وجہ سے وہ کرامت کا طلبگار ہے۔ اور استقامت کیا ہے؟ الاستقامت و فوق الکرامت، کرامت سے افضل ہے استقامت، یعنی مستقل طور پر، دائمی طور پر اس پر عمل کرنا، یہ استقامت کہلاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ استقامت قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پر کیا کیا؟ استقامت اختیار کی۔ یہ نہیں کہ ایک دن تو اللہ کی اطاعت کر لی، اس کے رسول کی اطاعت کر لی، دوسرے دن بھول گئے، ایک دن نماز پڑھ لی، دوسرے دن بھول گئے، ایک دن تلاوت کر لی، دوسرے دن بھول گئے، ایک دن روزہ رکھ لیا، دوسرے دن بھول گئے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کام نہیں کرنا، استقامت کے ساتھ دائمی طور پر اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو قرآن پاک سے بھی ثابت ہو گیا، حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل للہ ثم استقم۔ صحابہ نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا قل للہ، کہہ دو اللہ، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، یعنی استقامت حاصل کرو۔ جب استقامت حاصل ہو گئی تو آپ کامیاب ہو۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ قرآن پاک پر بھی ہم نے عمل کرنا ہے، اسلام پر بھی عمل کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
خلفائے راشدین اور اہل بیت کے طریقے پر بھی عمل کرنا ہے اور ہدایت پر رہنا ہے، مگر اس طریقے سے کہ دائمی طور